بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف کیا تھی بھلا؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا، اور اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو، آخر تمہیں کیا دکھ ہے؟ کوے نے کہا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں میں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اٹھا دیتے ہیں مجھے، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بابا جی کی نصیحت کا اس کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، آخر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، میں آج ہی تجھے ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم پہلے ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ کوے نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنا خوش رہتے ہوگے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، پیلا، نیلا، اتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اسے، مٹھو مٹھو کرتے ہیں اسے، اتنا پیار کرتے ہیں اسے، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تو خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے؟ ہنس بولا ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی دیر وہ طوطے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز تھا، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 چکر اس نے جنگل کے لگائے، پھر اسے طوطا ملا۔ کوے نے کہا طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے آپ کی، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری بھی کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہوگے۔ طوطا بولا کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے تو رنگ بھی بہت اچھے ہیں، اسے دیکھ کر لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے،
اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے وہ۔ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں۔ اب وہ گیا مور کو ڈھونڈنے، مور اسے مل نہیں رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے وہ ایک چڑیا گھر میں نظر آیا۔ کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ وہ بہت ہی پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے شان سے پروں کو کھول کر تم چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے تم۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا کہ کس نے تمہیں کہا کہ میں خوش ہوں؟ کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا پرندہ ہوں، لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ ہی سے تو میں اس زو میں قید ہوں۔ یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ تجھے کوئی مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑ جاتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی بولے، ہاں جی بھائی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے، کیا بنا دوں تم کو میں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ آج وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، خدا نے کوئی اور آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں خوش رہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔